اور کیونکہ آج ہم بات کریں شب برات کی جو عبادت اس حوالے سے، اور کل جیسے قبرستان میں ہم دیکھا کہ لوگ کیسے اپنے پیاروں کے قبروں کے سہانے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھے تھے، تو یہ ہمارے جو عائشہ جو ہمارے مرحومین ہیں، یہ اس رات پہ ہم پہ کیا خصوصی حق رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہے کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی لمحات ہوں، اور خاص طور پر ایسی راتیں جس میں واقعی طور پر فضیلت کی حامل جو راتیں ہیں، اس میں تو خاص طور پر انتظار کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ سب لوگ ہیں، سب کو انعام مل رہا ہے، اور ایک قبر ہے جس کو انعام نہیں مل رہا، جس کو تحفہ نہیں مل رہا، کیسا فیلنگ کیا ہوگی؟ تو یہ حق ہے ان کا کہ جب ساری قبور کی طرف انعامات جا رہے ہیں، تحائف جا رہے ہیں، تحفے جا رہے ہیں، تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا تو پہلے حق ہے نا۔ وہ کیسا فیل کرتے ہوں گے جب ان کے پاس کوئی تحائف ہماری طرف سے نہیں پہنچتے ہیں؟ تو ضروری ہے کہ اس رات میں مرحومین کو خوب ایصال ثواب کیا جائے۔ اب ایصال ثواب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے؟ آئیے حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہونے والا تھا اور میرا گمان تھا کہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ صدقے کی وصیت کرتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کروں اور کیا ان کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور صدقہ کرو کہ انہیں اس کا ثواب ضرور پہنچے گا۔ جب ہم قبور کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کو سلامتی بھیج رہے ہیں۔ تو آج کی رات زیادہ حقدار ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آج کی رات بنی کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ، ان کے جو بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی خدا نخواستہ، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تو جو رشتہ دار ہیں ان کو تو یہ ثواب پہنچے ہی پہنچے، لیکن ان کو بھی یہ ثواب پہنچے جن کے ہاتھ اٹھانے والے کوئی نہیں رہے، جن کو دعا پہنچانے والے کوئی نہیں رہے، یا جو موجود ہیں لیکن وہ غفلت میں ہیں، وہ پہنچا ہی نہیں رہے۔ اور اہل قبور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، جب ہم اپنے پیرنٹس کی قبور پر جاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ان کے لیے تو فائدہ ہے ہی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، اور جناب امام حسین کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں جو کربلا سے پہلے کہاں گئے ہیں مولا؟ مدینے گئے، بالکل ٹھیک ہے، اور جناب فاطمہ کی قبر پر حاضر ہوئے تھے نا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ہمیں فیصلہ کرنا ہے نا، تو ہمیں پہلے اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، تاکہ ہمارے جتنے بھی کام ہوں، کیونکہ آپ کو ہمت ملتی ہے نا، طاقت ملتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب امی کے بعد آپ کوئی بھی کوشچن کرتے تھے یا کوئی بات کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ سے؟ اب سنبھل کے، کیونکہ آپ کی امی زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو موسیٰ ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ تو آج کی رات کوشش کریں ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی آپ تھوڑی سی، اور دیکھیں ہر زمانے میں ایصال ثواب کا طریقہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر کوئی پانی کی ضرورت نہیں، وہاں کنواں اگر آپ کھدوا دیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ وہ بچے، آپ دیکھیں بچہ غریب کیوں رہ جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے اگر کوئی بچہ تعلیم کے اوپر آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اور وہ بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے، تو کسی کو مچھلی دینے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں، ٹھیک ہے؟ تو تعلیم یافتہ کریں اپنے معاشرے کو، تاکہ یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں اور آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنتی رہیں۔ بہت پیاری بات کی۔ یہی میں اگر مرحومین کے حق کے حوالے سے بات کروں کہ ہمارے مرحومین اور اس رات اسپیشلی ہم سے کیا توقع کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ تو جو شب برات آئی ہے، یہ آئی بھی شب جمعہ کو ہے، تو ویسے بھی لوگ شب جمعہ کو اپنے مرحومین کے لیے کافی اہتمام کرتے ہیں، اور اس کا ایسی رات پر آ جانا وہ کتنا پھر اچھا ہو سکتا ہے ہمارے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مرحومین کی ارواح جو ہیں وہ تو ہر روز اور بخصوص ہر شب جمعہ کو منتظر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، سبھی مولانا جواد نے بھی کہا اور مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں مشکل ہی ہو جاتی ہے کہ ان بحثوں میں وقت گزار دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے نہیں ہے، ایسا ہوگا نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ فیصلہ کرنے والے ہم کون ہیں؟ جو مالک ہے ان ارواح کا، جس نے خلق کیا ہے، وہ ہمارا رب ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ رب جس کو جتنا اختیار دے دے، ٹھیک ہے؟
کیا ارواح کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ لیکن روایت ثابت ہے جیسی روح جس میں جزا ہوتی ہے مرنے والا اپنے غسل و کفن کو سب خود دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے جنازے کے اوپر ہی ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، کیسے غسل دیا جا رہا ہے، جنازہ کیسے پڑھا جا رہا ہے میرا، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہاں وہ ارواح کس درجے پر ہیں، جس درجے پر وہ ہوں گی اتنی ہی ان کو آزادی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ بعض ارواح ایسی ہیں کہ جن کو ہر شب میں آزادی ہے، بعض ایسی جن کو شب جمعہ کو آزادی ہے، بعض، اور یہ جو شب ہوتی ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، اس میں تو جتنی وہ جو مسلمان ارواح ہیں اور جو خدا کی وحدانیت پہ اور سیرت رسول پر عمل کر کے گئے ہیں، اجازت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسی طرح سے والدین یہ ہمارے پیارے منتظر ہوتے ہیں، جیسے زندگی میں ہمارے منتظر ہوتے تھے، وہ ہم سے کچھ توقع رکھتے تھے، اسی طرح سے دنیا سے جانے کے بعد توقع رکھتے ہیں۔ فرق اتنا آ جاتا ہے کہ جب زندہ تھے تو وہ زبان سے کہہ دیا کرتے تھے، ہم سنتے تھے، اب ہمیں ان کی سماعت نہیں سنائی نہیں دے رہی، ہمارے پاس وہ پرواز نہیں ہے کہ ہم سنیں ان کی آواز، لیکن وہ منتظر ہوتے ہیں۔ متعدد روایت یہ موجود ہیں کہ شب جمعہ کا اہتمام کرو، اور بالخصوص ان شبوں کو، اور جبکہ جو گزری ہے اس میں دونوں چیزیں مل گئی، جیسے آپ نے بھی کہا ابتدا میں کہ شب جمعہ بھی تھی اور شب برات بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور شب برات کو اور حسن چار چاند اس پر لگ جاتے ہیں کہ جب اس کی صبح کو خدا کا آخری نمائندہ اس دنیا میں تشریف لائے، امام مہدی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں سوال کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آیا امام مہدی کی وجہ سے شب کو فضیلت ملی یا شب کو پہلے سے فضیلت تھی؟ تو میں کہوں گا کہ خالق تو رب ہے نا، پروردگار عالم نے پورے 365 دن میں سے کسی اور دن انتخاب کیوں نہیں کیا امام مہدی کو دنیا بھیجنے کا، ٹھیک ہے۔ خدا چاہتا ہے کسی اور دن بھیج دیتا، یہ خدا کا اختیار تھا، خدا کا انتخاب تھا کہ اس نے اس بہترین شب کو، کہ جب آپ ساری رات اپنے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرنے کے بعد، مغفرت طلب کرنے کے بعد بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے کہ آج ہی آپ پیدا ہوئے ہیں، تو کہا کہ تمہیں تحفہ دے رہا ہوں اپنے آخری ہادی کی صورت میں، اور اس کو سلام کرو، اس شب کا، اس صبح کا آغاز اس کے استقبال کے ساتھ کرو، اور یہ طے کر لو کہ جو خدا کا نمائندہ آخری ہے اس کے ساتھ زندگی ہم نے بسر کرنی، اس کی رضا کے تحت زندگی گزارنا ہے ہم نے۔ مردے منتظر ہوتے ہیں، یہاں تک ہے ایک واقعہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک جوان بیٹا ایسا تھا کہ جو کبھی اتنا غفلت کا شکار تھا کہ مرنے کے بعد ماں باپ کی قبر کو بھول گیا، کبھی کوئی سال ثواب ہی نہیں کرتا تھا۔ تو کسی مومن نے راہ چلتے ہوئے کہا کہ تجھے احساس نہیں ہوتا کہ تیرے والدین تجھے کیا کچھ کیا کرتے تھے، اس شب جمعہ میں، اس بہترین شب میں اپنے والدین کو کچھ تو کر دے۔ تو اس نے ازراہ تمسخر مٹی اٹھائی، اس کے لڈو بنائے، کہا یہ نکال دیے میرے سب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیے اس عمل کو وہاں پہ کیسا انداز ہوا، اس نے مٹی کے لڈو بھیجے تھے، مگر پروردگار عالم نے اپنے یہاں اس کو وہی طبق ادا کیا کہ کچھ تو نکالا تیرے بیٹے نے۔ دیکھیے ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہمیں میسر ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ مردے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، رزق نکال رہے ہیں، کپڑا نکال رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فاتحہ کہ خود کھا گئے، کپڑا نکالا خود پہن گئے۔ دیکھیے میری ذمہ داری کیا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ میرا باپ، میرا بیٹا یا میرا کوئی عزیز اگر میں اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے، وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے نا، کس لیے گیا ہوا ہے؟ ان کی کفالت کے لیے۔ اب اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، وہاں جب اس کو جو کچھ میسر ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کام یہ ہوتا ہے کہ جو میسر ہوا اس نے ایک فارم بھرا کہ میرا عزیز، میرا بیٹا اس شہر میں، اس وطن میں، اس محلے میں، اس ایڈریس پہ رہتا ہے، جو میسر تھا اس نے وہاں جمع کرا دیا۔ اب جب یہاں ملتا ہے تو کیا وہ ملتا ہے؟ نہیں، یہاں وہ ملتا ہے جو یہاں پہ رائج ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی تو ہم بھی کرتے ہیں کہ شب جمعہ ہو یا ان شبوں کے اندر اپنے مرنے والے کے نام کا اہتمام کرتے ہیں، غذا کی صورت میں، لباس کی صورت میں، ہمیں جو میسر تھا ہم نے دے دیا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کہاں ہوگا؟ جوار آل محمد کے آس پاس ہوگا، یہ پتہ بتاتے ہیں ہم کہ اس مقام پر ہوگا۔ یہ اس کی روح کو ہدیہ کر رہے ہیں، اصال کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی ایصال ثواب ان تک پہنچے، ان کے گناہوں کو معاف کر دینا، ان کی نیکی میں اضافہ کرنا۔ اگر مرنے کے بعد ابھی بھی اگر فشار قبر کا سامنا ہے ان کو، تو اللہ فشار قبر کو کے عذاب سے ان کو دور کر دے، ان کی آمدن سمن گناہوں کو معاف کر دے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ تھا ہم نے یہاں روانہ کر دیا، وہاں جو کچھ وہاں کی غذا تھی وہ خدا ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، کیونکہ آج کا دن اتنا بابرکت ہے تو میں صدقات کے حوالے سے پوچھوں گی کہ آپ اپنے لیے صدقہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کے دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آج آپ کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو زندگی میں اپنی تقدیر اگر
مشکل ہے تو مشکلات کو ذرا کم کیسے کرنے سے بھی صدقات ہوں گے. میں پوچھوں گی ہمارے علماء کرام سے, لیکن مجھے بھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا جی. بریک سے واپس آتے ہیں, آپ لوگ میں جائے گا, اور بریک کے بعد میں آپ کی کالز بھی شامل کروں گی, سو ڈو ناٹ گو اینی ویئر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور اچھی خبر یہ ہے کہ بنو سما کی آواز انشاءاللہ اس بار پھر رمضان ٹرانسمیشن میں بالکل جیسے ہم عقیدت و احترام کے ساتھ, کیونکہ آف کورس ایک نعتیہ بڑا مقابلہ ہے اور اس میں اتنے پیارے پیارے نعت خوان پورے پاکستان سے آتے ہیں. تو ابھی بھی اگر آپ بننا چاہتے ہیں بنو سما کی آواز, تو انشاءاللہ 15 اور 16 یعنی کہ کل ہفتہ اور اتوار کو آڈیشنز ہوں گے, اور شام صبح 11 سے شام 5 بجے تک کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, فیصل آباد, ملتان اور کوئٹہ میں. اور مزید تفصیلات آپ کو اگر اس حوالے سے جاننی ہے تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, which is 0319818924. کل اور پرسوں انشاءاللہ بنو سما کی آواز کے آڈیشنز ہونے جا رہے ہیں, سو بالکل بھی مس مت کیجیے گا. اور آج کیونکہ ہم بات کریں شب برات کے حوالے سے, آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے, اور ابھی جن سماعتوں میں ہم جو سانس لے رہے ہیں, یہ بھی جو ساتیں ہیں یہ بھی بڑی بابرکت والی ہیں. مجھے بتائیں نور بھائی, کیونکہ آج کے دن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آج کے دن اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی زندگی اور موت کے فیصلے, یہ کہا جاتا ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. تو کیسے ان فیصلوں میں, اگر ہم نے زندگی مشکلات سے بھری ہے اور ہم نے آسانیاں لے کر آنی ہیں, کچھ چیزیں ہم نے تقدیر مشکلات لکھی ہیں لیکن ہم نے تو اللہ میاں سے اپنے لیے رحمتیں مانگنی, تو کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت آپ نے بنیادی سوال اٹھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر سب چیزوں کو نقل کر دیا ہے, تو نقل کر دیا تو پھر آج کی رات میں مائک دیجیے گا, مائک نور بھائی مائک لیجیے, جی لیجیے مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ نے سوال ماشاءاللہ بنیادی سوال اٹھایا کہ جب آج کی رات میں فیصلے ہونے, اور ہم نے ہی سنا ہے کہ لوح محفوظ پہ فیصلے لکھے جا چکے ہیں, جی تو پھر یہ کوئی کنٹروورشل تو نہیں ہے. ہاں. یہ کوئی اور اس پہ ہاں جی پھر آج کا پھر کیوں فیصلہ, جی جی بچوں کے زمانے سے آپ کے چھوٹا بچہ سوال کر سکتا ہے, امی آپ کہہ رہی ہیں آج فیصلے ہونے, تو آپ نے تو کہا تھا فیصلے ہو چکے ہیں. دیکھیں اس میں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان فیصلوں کو لکھ دیا. اس رات کے اندر خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلے فرشتوں کے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں. پورے 1 سال کا بجٹ دیا جاتا ہے, کس کو زندگی دینی ہے, کون حج کرے گا, کس کی موت ہے, کس کے رزق میں فراوانی ہے, مشکلات ہیں, وہ سب اس سال اور اس 1 سال کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. اب اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے, کیا ابھی جو آپ نے ضامن بھائی سے بھی کیا اور بہن سے بھی کیا مرحومین کے حوالے سے, اپنے حوالے سے, صدقہ جاریہ کے حوالے سے. دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے, الادب المفرد کے اندر امام بخاری اس حدیث کو بھی لکھے ہیں کہ ایک شخص اپنے یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, تو جو وہ کھڑا ہوگا تو احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے سامنے کھڑی کی جائیں گی. تو حدیث میں اس طرح ہے کہ وہ اس طرح دیکھے گا اپنے پہاڑ کی یعنی ابھی اتنی نیکیوں کو, اور دل میں خیال کرے گا میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنی نیکیاں تو ہو نہیں سکتی, اور سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی مقدس ہے, غلطی کیسے, یہ کیسے ہو گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کی بات کو جانتے فرمائیں گے, اے بندے خدا, تو اپنے بعد جو نیک صالح اولاد چھوڑ کر آیا تھا, وہ تیرے لیے جو نیک صالح عمل کرتے رہی, اس کا سارا اجر ہے کہ جو ہم نے صالح ثواب کی صالح ثواب کے, اللہ اکبر, صالح ثواب یعنی کہ آپ کا بیٹا. اور ایک پھر حدیث ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حوالے سے ساری روایت کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ قبرستان سے جا رہے ہیں, تو دیکھا آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں, نور کی برسات ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ نے پوچھا پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جاؤ تم قبر والے سے پوچھو. کہ قم باذن اللہ, اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو. جب کھڑے ہو تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی عیسیٰ, کل تک مجھ پہ ایک عجیب معاملات تھے مگر آج مجھ پہ عجیب معاملات ہیں. اور حیرانگی ہوئی کہ نور کی برسات, فرشتوں کا نزول. فرمایا میں جب مرا تھا تو میری زوجہ کی شکم میں میرا یعنی بچہ تھا, وہ پیدا ہوا, آج وہ 4 سال کا ہوا, تو آج میری بیوی نے اس بچوں کو اللہ کہنا سکھایا. اللہ کو وہ اللہ کہنا اتنا پسند آیا کہ جیسے ہی اس نے اللہ کہا, اللہ نے میرے معاملات بدل دیے اور اللہ نے نور کی انوار کی بارش شروع کر دی. تو آپ اپنے اگر بچے کو اللہ اللہ کہنا سکھاتے ہیں, وہ توتلی زبان میں جتنی مرتبہ اللہ کہتے ہیں, اللہ کی روحانیت اور رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. یا آپ زندہ ہیں, آپ انتقال کر چکے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر حدیث سنیے, آقا نے فرمایا 3 ایسے اعمال ہیں, ابھی آپ نے صدقے کی بھی بات کی, کہ جو مرنے کے بعد بھی چلتے ہیں. جی بالکل بالکل. مثال کے طور پہ آپ
نے ایسا علم لوگوں کو منتقل کیا کہ جس آپ کے جانے کے بعد بھی وہ علم لوگوں کو نفع دے رہا ہے. تو علم نافع ہو گیا. آپ کی اولاد بہترین صدقہ جاریہ آپ کے مرنے کے بعد. آپ نے کوئی ایسا عمل کروا دیا, مثال کے طور پہ کہیں کنواں لگوا دیا, کہیں درخت لگوا دیے, وہ صدقہ جاریہ ہوگا. آپ قبر میں ہوں گے, آپ کی نیکی کا اکاؤنٹ چل رہا ہوگا, اور آپ کو کرنسی نیکیوں کی صورت میں قبر میں مل رہی ہوگی. تو جب تک ہم زندہ ہیں اپنے لیے وہ ایسے کام کرتے رہیں کہ وہ کرنسی چلتے رہیں. پھر آپ نے بڑی اچھی بات کی بہن کہ صدقے کے حوالے سے بتائیے. اچھا, ہمارے ایک گمان یہ ہوتا ہے, ایک بڑا خطرناک کانسیپٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے, حسان بھائی نے یا جواد بھائی نے صدقہ اتار کے کسی اس کو دے دیا, صحیح نا, آپ نے صدقہ دیا. اب کانسیپٹ یہ کہ ہماری بلا اترے اور اس پہ بلا چلی جائے گی, ہے نا. ہم یہ سنتے ہیں کہ حدیث میں بھی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. آپ نے جیسی صدقہ دیا اللہ نے آپ کی طرف سے جو بلا آنے والی تھی وہ ٹال دیا, مگر غریب کے لیے وہ رحمت بن جائے گی. یہ رب کی طرف سے کرم ہے, وہ اس پہ بلا نہیں جائے گی. تو آج کے دن آپ کوئی سے بھی, اچھا صدقہ کنورژن بہت اچھے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں نا. اچھا, صدقہ صاد دال قام, صدقہ اس کا مطلب ہوتا ہے سچائی. سچے دل سے آپ کچھ بھی عطا کر دیں, آپ اچھی بات کہہ دیں, آپ مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھ لیں. بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے, مثال کے طور پہ میں حسان سامنے کھڑے, دور سے آ رہے ہیں, ہم گلے ملے, یہ جواد میں آ رہے ہیں, ہم گلے ملے. ریاض الصالحین کی حدیث ہے اللہ کی خاطر یہ بھی صدقہ ہوگا کہ ہمارے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش فرما دے گا. آج کے دن اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بہترین صدقہ یہ ہوگا کہ جو ناراض ہیں ان کو جا کے منائیے. سب سے بہترین صدقہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو جاننے والے ہیں ان کو عطا کیجیے. وہ مال ہے, وہ علم ہے, وہ کسی بھی صورت میں عطا کرتے رہیں. اور ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے, وہ کنواں جہاں پانی نکلتا رہے وہ کبھی خشک نہیں ہوتا. تو وہ مال جس میں سے مال نکلتا رہے وہ کبھی بندہ برباد نہیں ہوتا. وہ علم کہ جہاں سے علم کی باتیں نچھاور ہوتی رہیں تو وہ کبھی جاہل نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وکیبلری کو بڑھاتا رہتا ہے, انداز تکلم بہتر سے بہترین ہوتا ہے. تو آج کی نشست میں ہم نے یہ سیکھا کہ صرف جمعے کا انتظار نہیں, کہ ہاں جمعہ وہ سید الایام ہے, جمعہ کئی نسبتوں سے ہے, اور ہم تو ویسے نسبت والے لوگ ہیں. یہ جو پانی ہے, پانی کو نسبت اگر مکے سے ہو جائے تو آب زمزم ہے. اگر یہ جو ٹیشو پیپر ہے اس پہ نسبت قرآن سے ہو جائے تو سر پہ رکھنے والی چیز ہے. اگر کالا کپڑا ہے پہنا آپ نے پھینک دیا, مگر خانہ کعبہ سے ہو جائے تو غلاف کعبہ ہے. کالی کملی والی, کالی کا, تو نسبتوں کا سارا کھیل ہے. تو یہی اللہ کو نسبت پسند ہے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا مروہ پہاڑ جیسے ہیں, نہ بہت کیٹو کی طرح اونچے ہیں, مگر بیوی کے قدم لگ گئے تو مقدس ہو گئے, مطہر ہو گئے, پاک کرنے والے ہو گئے. تو ہم تو نسبتوں کا جتنا خیال کریں گے, نسبتوں کے قریب جائیں گے, نسبتوں کے طریقے کو اپنائیں گے. اب میرا گمان یہ ہے ہمارا عمل کھوٹا کیوں نہ ہو, ان کھروں کی وجہ سے اللہ ہمارے کھوٹے اعمال کو بھی کھرا فرما دے گا. کیا کتنی پیاری بات ہے. یہ نسبت کا سارا کھیل ہے. اور آج جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے صدقہ کیجیے. اور ارواح کے حوالے سے ایک میں تھوڑی بات کروں گا. بڑا جھگڑا کر دیا جاتا ہے, جیسے زامین بھائی نے کہا اور جواد بھائی بھی کہیں گے, یا جہاں بھائی مردے وہ نہیں آتے, بچوں مر گیا ختم ہو گیا, سارے فیصلے ختم ہو گئے. نہ یہ عقائد کے باب میں سے, نہ یہ حلال و حرام کے حوالے سے. ہمارے یہاں فوراً جھڑنا فتوے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ حرام ہو گیا, یہ ناجائز ہو گیا, یہ بات کیسے کر دی آپ نے, یہ کیسے کر دی. قرآن مجید فرقان حمید کا وہ جو آیات و شان نزول نہیں پڑھتے ہیں. پھر احادیث کی کثیر تعداد کے حوالے سے, ہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو یا تو مقام علیین میں چلے جائیں گے یا مقام سجین میں چلے جائیں گے. مگر بہت سارے علماء نے شرح میتا مسائل کے اندر, علامہ نصفی رحمۃ اللہ نے لکھا اس کو, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے شرح الصدور کے اندر لکھا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب کے اندر, شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے شرح مشکات کے اندر لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے. کچھ کی ارواح علیین کے اندر ہے, شہداء کی جو روح ہے وہ سبز پرندے کے پیٹ یا پپوٹے میں جنت کے اندر ہے, کچھ کی پہلے اور دوسرے آسمان کے پاس ہے, کچھ کی آب زمزم کے پاس ہے. یہ وہ علم ہے کہ جس کا علم اللہ کو معلوم ہے یا رسول اللہ کو معلوم ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا, ہم نے, اچھا بزرگ کون, ہم نے ائمہ سے سنا, ان سے حدیث کو نقل کیا, اور پھر اس میں لوگوں کا اختلاف ہوا. لیکن جو اگر کہتا ہے تو اس میں خدا کا واسطہ شرک کا فتویٰ نہ لگائیے, اس پہ خطرناک فتویٰ نہ لگائیے. ایک شخص اپنے والد کا انتظار کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اصالِ ثواب کرتا ہے, صدقہ دیتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے,
تو مجھے بتائیے رسول کی وہ حدیث تو ہے نا، اگر روح آئے نہ آئے، رسول کی وہ حدیث تو ہے نا کہ کل قیامت میں پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی. اپنی اولاد کو تربیت دے کے تو جائیں کہ مرنے کے بعد وہ آپ کو پڑھ پڑھ کے بخشتے رہیں. آپ جب قبر کے اندر ہو، نور ہر جمعرات کے دن آ جائے، نور ہر جمعے کے دن آ جائے، کیونکہ نور والوں کو مانتے تھے، ان کے طریقے پہ چلتے تھے، بھی قبر کے اندر نور ہے. کتنی پیاری بات ہے.